اس وقت ہم بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کرنے والے ہیں. ظاہر ہے ادب کے بارے میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, بڑے پہلو اس کے سامنے لے کر آتے ہیں, بہت ایسے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جن کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ جو یہاں مہمان ہیں ان کا بھی ادب سے بہت گہرا تعلق ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف آج کل کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, بلکہ جب سے پاکستان بنا, پاکستان موومنٹ کا آغاز ہوا, تب سے لے کر اب تک جو ہمارے ادب میں چینجز آئی ہیں, جس طرح سے ادب کو لیا جا رہا ہے, جس طرح سے اب ادب کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. تو اس کے لیے میں ویلکم کرنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ایک بہترین ریسرچر, ایک بہترین کرٹک, رائٹر بھی ہیں اور ماہر اقبالیات ہیں. تو ادب اور ماہر اقبالیات کا بڑا ایک بڑا خوبصورت سا لنک جو ہوتا ہے, جو آج ہم آپ کو ان کی گفتگو کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد حمید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس خوبصورت سے ٹاپک پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے. اے ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ اچھے مواقع پہ یاد رکھتا ہے. ڈیفینیٹلی. سر سب سے پہلے تو آغاز میں آپ سے اسی سوال سے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک دور تھا جس میں آپ کے عہد غلامی میں جو عہد قلم تھے, جیسے کہ رائٹر ہو گئے, ادیب ہو گئے, لکھنے والے ہو گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کا جو آغاز تھا ان کے ساتھ کس طرح سے ہوا, ان کی سوچ کس طرح سے تبدیل ہوئی, اور کیا ان کے اوپر گزر رہی تھی جب وہ سارا سلسلہ دیکھ رہے تھے؟ جی ہاں, ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک آزاد ملک میں آزاد قوم کی حیثیت سے بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کے یعنی ان کی جد و جہد کا ثمر دیکھتے ہوئے اس کے درمیان میں آنکھ کھولی ہے. بالکل. اور ہمیں یہ نعمت میسر ہے. ہم شاید وہ دکھ اور وہ درد محسوس نہیں کر سکتے جو عہد غلامی میں تمام جو لوگ تھے محسوس کر رہے تھے. بالکل. اچھا, بلکہ ان کا احساس اس لیے بڑا ہوا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ حکمران تھے, رائٹ, اور اب وہ غلامی کے اس میں نرغے میں آئے, اور مشکل یہ تھی کہ ایک تو انگریز کے غلام تھے, اور پھر ایک مقامی قوم جو تھی اس کی دشمنی بھی وہ بھی درپیش تھی. بالکل. کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا تھا, اور ہمیں مقامی طور پہ بھی مار پڑ رہی تھی اور باہر سے بھی ہمیں مارا جا رہا تھا. تو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بہت ہی مشکل وقت گزارا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان میں جو لکھنے والے ہیں ان کا یہ جذبہ اور بھی بڑھا ہوا ہے. غلامی کا جو احساس ہے ان کا, وہ عام غلام قوموں سے یعنی میرے نقطہ نظر سے وہ زیادہ نظر آتا ہے. بالکل ابھرا ہوا, اور اس کا اظہار اور اس کا احساس. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو غالب ہیں, جی, ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ جو ری ایکشن ہے, ان کا اضطراب ہے, ان کے ہاں بیان کی جو شدت ہے, جو شعر آشوب لکھے گئے غالب کے ہاں بھی یا دوسرے شاعروں کے ہاں بھی, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلامی کا جو احساس ہے وہ بہت ہی شدید تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ہمارے اہل قلم ہی ہیں, رائٹر ہیں, اور ان پہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے تاریخ میں بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہوتا ہے, مگر جس زمانے میں وہ موجود تھے اس زمانے کا جو بہترین حکمت عملی تھی وہ انہوں نے اختیار کی, اور غلامی کے خلاف ان کی جدوجہد جو ہے وہ دودھاری تلوار تھی. وہ انگریز مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا, تلخ حقیقت ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, نہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے. آج جب ہم یہاں اس زمانے میں آزادی کو دیکھ کے ہم جب بیٹھ کے یہاں سے وہاں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات درست تجزیہ نہیں کر پاتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور سر سید کی اس مشکل کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جس سے وہ گزر رہے تھے. پھر آپ دیکھیے اس کے ثمرات دیکھیں کہ تحریک پاکستان میں ان کی جو علی گڑھ موومنٹ ہے, اس کے جو پروردہ اور اس کے تربیت یافتہ لوگ تھے, ان کا کردار دیکھیں تحریک پاکستان میں, تو پھر سمجھ آتا ہے کہ سر سید احمد خان کتنے درست تھے. تو پھر آپ آگے چلے آئیں تو سوال آپ کا بہت ہی وسیع ہے, کوشش کروں گا مختصراً اسے سمیٹنے کی. کہ پھر آپ آگے آتے ہیں, دیکھیں حالی کے ہاں اور ہمارے دوسرے شاعروں کے ہاں, اور پھر اقبال پہ آ جائیے. بالکل. کہ جنہوں نے تصور پاکستان آپ کو دیا ہے. اقبال یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارا بڑا شاعر ہے, وہ دنیا کے گنے چنے چند بڑے شاعروں میں سے ایک ہے. اور ان کا جو کرافٹ ہے, جو کرافٹ مین شپ ہے ان کی شاعری میں, مہارت ہے جو ان کی, وہ کسی بھی دوسرے شاعر سے
کسی صورت بھی کمتر نہیں ہے. بالکل. اور ان کے جو موضوعات کی جو وسعت ہے وہ بھی دیکھیے, اور پھر یہ دیکھیے کہ غلامی کا جو احساس ہے ان کے ہاں وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ صرف شاعری تک محدود نہیں رہ رہے نا. بالکل. وہ عملی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا. آپ دیکھیے کہ اقبال جیسے آدمی جن کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سہل پسند تھے اور زیادہ موو کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. اور جسٹس جاوید اقبال نے جو اپنا گریباں چاک اپنی سوانح عمری لکھی ہے اس میں بھی لکھا ہے. اسی طرح پھر اقبال کی جو انہوں نے سوانح عمری لکھی اس میں بھی لکھا کہ وہ گھر ہی رہنا پسند کرتے تھے اور عموماً جو لباس ہے وہ بھی تبدیل کرنے کے معاملے میں بہت سست تھے. تو یعنی بہت سی ایسی باتیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقبال موو کرنے سے یا حرکت کرنے سے کتراتے تھے. انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا, اسمبلی کا الیکشن لڑا, اسمبلی میں گئے, اور پھر یہ دیکھیں نظر ایک جو اہل قلم ہے اس کی کتنی گہری ہے کہ انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں. وہی تحریک پاکستان کی وہ بنیادی دستاویز ہے کہ جس پہ آگے چل کے ایک بڑی عمارت کھڑی ہوئی اور پھر پاکستان بنا. اور یہ وہ اقبال ہے کہ جس کی اتنی توجہ ہے اپنی غلامی قوم کو غلامی سے نکالنے کے لیے کہ انہوں نے قائد اعظم کو جو کہ یہاں سے باقاعدہ چلے گئے تھے اور برطانیہ جا کے مقیم ہو گئے مایوس ہو کے یہاں کے حالات سے, انہیں واپس بلا لیا. انہیں خط لکھے, انہیں بار بار ان سے انٹریکٹ کیا, ان سے رابطہ کیا, اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے انہیں واپس بلوایا. اور قائد اعظم جو ہے وہ اہل قلم کی بہت ہی تکریم کرتے تھے, اور علامہ اقبال کو تو وہ اپنا ایک طرح سے مرشد ہی سمجھتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو تحریک پاکستان ہے یا غلامی میں جو جدوجہد ہے اس میں اہل قلم ہراول دستہ تھے ہمارا. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ والا دور ایسا تھا کہ جہاں آپ کی سوچ پہ بھی پابندی تھی کوئی, تو اس میں بھی انہوں نے اپنی سوچ کو باہر نکالا, اور جتنے بھی ادیب تھے, جتنے بھی لکھنے والے تھے, وہی والی بات کہ انہوں نے سچائی بولنے سے یا اپنی جو آبزرونس تھی وہ سامنے رکھنے سے کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور لیکن یہ ہے کہ حکمت ایسی اختیار کی کہ بار بار ٹکرائے بھی نہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ غصے میں شدت میں جب رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کچھ ایسے غلط کام کر لیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر ٹھیک نہیں نکلتا. تو آپ دیکھیں کہ قائد اعظم جیسا آدمی جو جیل بھی نہیں گیا, ان کے ہاں حکمت اتنی غالب ہے. اچھا, علامہ اقبال جو ہیں وہ سچ بھی بیان کیا, لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے, خطبہ الہ آباد موجود ہے, جدوجہد موجود ہے, مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ متحارب اس طرح سے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ جیلوں میں جاتے ہیں اور مار کھاتے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے. حکمت کا دامن بھی, اچھا وجہ اس کی یہی ہے کہ جدوجہد کرنے والوں کی جو رہنمائی کر رہے تھے وہ اہل قلم تھے. رہنمائی بھی تو کتنا فرق پڑتی ہے کہ آپ کا منٹور کون ہے, آپ کے سر کے اوپر ہاتھ کس کا ہے. اب قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہیں, آپ ان کی جو لائبریری ہے ذاتی, اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ادب سے کس قدر ان کی شدید وابستگی تھی. جو انگریزی ادب تھا اس دور کا وہ ان کے زیر مطالعہ رہتا تھا, اور ویسے بھی آپ دیکھیں وہ ایک دانشور آدمی تھے, اسٹیٹس مین تھے. آپ ان کو سیاستدان اس طرح سے کہہ بھی نہیں سکتے. وہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے تہذیبی طور پہ مضبوط شخصیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہد غلامی میں بھی ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ ہماری رہنمائی جو ایک طبقہ کر رہا تھا اس کی قیادت جو ہے وہ اہل قلم کے ہاتھ میں. بالکل صحیح بات ہے. اسی سے تھوڑا سا آگے چل کر ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم جیسے پاکستان تحریک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس دور سے لے کر اب تک کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ادب کا کس حد تک کردار بڑھا ہے, لوگوں نے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلا اور اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادب کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جی ہاں, ادب میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی ایک اپنی فطری رفتار ہوتی ہے, اس کو نہ روکا جا سکتا ہے نہ اسے تیز کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ جو کسی قوم کا یا رہنے والوں کا جو انر سیلف ہے وہ ادب کی صورت میں جب سامنے آتا ہے تو آپ اس کو مختلف تحریکوں کی شکل میں انسٹیگیٹ نہیں کر سکتے یا اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ادب کی رفتار ویسی نہیں ہے, ہمارے ہاں شعر ویسا تخلیق شاید نہیں ہوا, یا ادب کی دوسری جو اصناف ہیں انہوں نے اس طرح سے ترقی نہیں کی. یہ یاد رکھیے گا کہ جو عہد غلامی ہے اس میں جو جذبے ہیں
उनके यहाँ शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि फिर जो नाम है वो ज़्यादा बड़े और उभर के सामने आते तो हैं। अब शिद्दत आपको लगती है कि कम हुई है? कम, क्योंकि अब हमें वो नाम नजर नहीं आ रहे ना जिस तरह से अभी आपने नाम लिए, ये इतने बड़े बड़े नाम। मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाहिर है उन नामों के मुकाबिल आप दूसरे नाम रखना मुनासिब भी नहीं है, रखने भी नहीं चाहिए, मगर ये कि उसके बाद के ज़माने में आप फैज़ साहब को देखिए, सिर्फ शायरी का ही आप ज़माना देख लें, फिर अहमद फराज हैं, उधर आपके यहाँ मजीद अमजद हैं, मीरा जी हैं, तो अच्छा फिर इफ्तिखार आरिफ हैं आपके इस ज़माने में, ज़फ़र इकबाल हैं, तो बहुत से नाम आप इस वक्त भी ले सकते हैं, खुर्शीद रिजवी हैं, और यहाँ आप यानी मकामी सतह पे भी देखें, यहाँ आपके प्रोफेसर जलील आली हैं, एहसान अकबर हैं, मोहसिन नकवी आपके मरहूम जो हैं, यानी बड़े बड़े शायर, शहजादा अहमद थे, बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ जॉन एलिया थे, यानी किस कदर वो पॉपुलर हुए, मकबूलियत के यानी किस दर्जे पे वो फाइज हुए। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अदब की एक मजमूई फ़िज़ा बन रही होती है, उसमें कोई एक शख्स नहीं फौरी तौर पे उभर रहा होता। फिर ये होता है कि 100 साल 50 साल गुजरते हैं तो फिर छन के जब आते हैं तो फिर इसी तरह शख्सियात, जैसे अब हम इकबाल का हम नाम लेते हैं, बिल्कुल तो गिनी चुनी कुछ ही शख्सियात होती हैं। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब हम नहीं होंगे, हमारी नई नस्लें होंगी, बिल्कुल, तो इन्हीं में से कुछ लोग इसी तरह से पॉपुलर और मकबूल होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल मायूसी नहीं है, हमारे यहाँ अदब तख्लीक हुआ। आप देखें ना कि यहाँ जो सियासी उखाड़ पिछाड़ रही, उसके खिलाफ अदब में किस कदर रद्द अमल है। हाँ, ये तो फिक्शन में आप देखें, यानी अफसाने में, सकूत ढाका के किस्से में जिस कदर अफसाना और नावल लिखा गया, और शायरी में तो आप समझिए कि बहुत ही गालिब इजहार है उसका, और ये जो रायगानी है इसका इजहार हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अहले कलम है वो आज भी खामोश नहीं है, वो अपने जज्बों का इजहार अपने कौमी जो तकाजे हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप उनसे ये तवक्को रखें कि वो जंग आजमा होंगे तो ऐसा नहीं होगा। सही, अब अहद गुलामी नहीं है, अब वो अपना इजहार अपनी खुलकर करते रहेंगे, और उससे कौम जो है वो रानुमाई अखज़ करती रहेगी। सही कह रहे हैं। और ये जो नाम मैंने लिए हैं, आप देखें ना, आप इनको अगर पढ़ें, असल में मुसीबत एक और है कि हमारे यहाँ मुताले का शौक उस तरह से नहीं है। हाँ, वो इस तरफ से जरा सी परेशानी होती है, क्योंकि वो आप देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा हावी हो गया है, तो अब वो जो मुताला लोग करते थे, जैसे लाइब्रेरीज में जाकर बैठते थे और मुख्तलिफ शायरों को, अदीबों को पढ़ा करते थे, वो नहीं है। अब वो सिलसिला सूरत हाल खासी खराब है, लेकिन मायूसी उससे यानी उस हवाले से भी मुझे नहीं है। ये जो नई नस्ल है, अब आप देखेंगे कि किताब की तरफ बहरहाल किसी न किसी हद तक पलट रही है, वो ई बुक्स की तरफ आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आप देखें ना, ई बुक भी तो एक किताब है ना। हाँ। अच्छा, फिर जो सर्च इंजन है इंटरनेशनल, आप जो इंटरनेट पे जो जाते हैं तो वो भी मुताले की एक किस्म है। तो मुताला रुका नहीं, लेकिन उसका रुख शक्ल बदल ली है और जरा सा तब्दील हुआ है। हमें अपने ये जो आलमी इस वक्त जो मंजरनामा है वो इतना वॉलेटाइल है, इस कदर फिशार है उसमें, और इतना वो आए रोज उसमें तब्दीलियां होती हैं कि हमें अपनी सूरत हाल देख के परेशानी होती है, और ये जायज़ परेशानी है, और ये परेशानी जब तक होती रहेगी तब तक हमारा जो उम्मीद का दामन है हम उससे बंधे रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमें बहरहाल अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कौमें जो हैं उन्होंने कितनी जल्दी तरक्की की, लेकिन तरक्की का एक ही फार्मूला है, मेहनत और दुरुस्त समत में मेहनत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी मॉडर्नाइज हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड में हम चले गए हैं और ये ई बुक्स आ गई हैं, लोगों ने मुताला छोड़ दिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उस पर फिर किस तरह से असर हो रहा है? क्या वो जैसे पहले एक सिलसिला था कि जी किताबों का शौक लोगों को होता था, मुताला करते थे और मुख्तलिफ शायरों को अपने घर में सजा के रखते थे उनकी किताबों को, और एक मतलब एक वो मशगला लगा था, फैशन में थी ना किताबें, बिल्कुल वो चीज थी। मुझसे जाती तौर पे पूछेंगी तो मैं जो किताब है मैं उसकी बरकत का कायल हूँ कि उसके जो सफ़ात हैं, उसका जो कागज है, किताब को मजा आता था ना, आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब को हाथ में रखना, अच्छा किताब का घर में रखा हुआ होना, उसकी एक जमालियाती एक खूबसूरती है ना
کہ وہ جمالیاتی طور پہ وہ آپ کے سامنے ہے تو وہ بھی آپ کو انسٹیگیٹ کرتی ہے کہ اسے پڑھا جائے. صحیح. تو یہ تو میرا ذاتی ہو سکتا ہے، تجربہ ہو سکتا ہے، مشاہدہ ہو سکتا ہے، میری واردات ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ جو جدید ترقیاں ہیں اس سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اب انٹرنیٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ کتابوں کی شکل میں تو نظر نہیں آتی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ نئی نسل کی جو نگاہ ہے وہ دائیں بائیں کم ہے، اور وہ جو موبائل یا وہ جو کمپیوٹر ہے اس پہ زیادہ ہے، موبائل فونز میں ہے، تو اسی میں خوبصورتی بھی اس کو نظر آ سکتی ہے. دیکھیے آپ اپنے مقصد کے ساتھ اگر کمیٹڈ ہوں تو یہ جو جدید ترقیاں ہیں یہ آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں، صرف ان کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے. اچھا، اس سلسلے میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ذریعے اور حکومتوں کے ذریعے پابندیاں چیزوں پہ لگا کے تو اس کو بہتری کی جانب لے جا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو گھروں میں تربیت کی جائے بچوں کی کہ آپ نے یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو سرچ انجن ہے جدید، اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. جب تک آپ ان کی ترجیحات تبدیل نہیں کریں گے اپنے گھروں میں، جب تک آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، آپ اگر بچے کے ہاتھ میں اس کو چپ کرانے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو موبائل دے دیں گے اور اس کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ سامنے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان نسل کی وہی والی مسئلہ ہے کہ رہنمائی نہیں پراپر ہے. جیسے ابھی آپ نے بولا کہ ہمارے جو وہ اہل غلامی میں ہم نے جو دیکھا سلسلہ، اس میں ہمارے رہنما جو تھے وہ اہل قلم تھے اور وہی سلسلہ چلا تو ایک سٹینڈرڈ ہمارا بنا. ایک پرابلم ہوا جو جینون تھا، جو ہمیں درپیش تھا. اس وقت یہ فرق ہے، یہ فرق یہ ہے کہ مثلا مجھ سے جو پہلے کی نسل ہے اس کا ان گیجٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ موبائل کو وہ ہاتھ کم ہی لگاتے ہیں. اچھا، اس کو اگر رکھ بھی لیں تو صرف فون کرنے کی حد تک رکھتے ہیں. صحیح. لہٰذا ان کو اس کا نو ہاؤ نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، لہٰذا وہ نئی نسل کی تربیت بھی نہیں کر سکے. صحیح. لیکن اب یعنی میری جو نسل ہے اور مجھ سے بعد کی جو نسل ہے وہ اس کو جانتی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات میں رکھے کہ وہ نئی نسل کی تربیت ان کے ذریعے کیسے کرے. وہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ سرچ انجن کو پازیٹیولی استعمال کرے، مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرے. ہر وقت جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے آپ ان کا اگر استعمال کریں گے وہ بہت ہی سطحی اور سرسری ہوگا اور اس کے اثرات بھی کوئی اتنے اچھے توقع نہیں رکھنی چاہیے. بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہمیں میسر کی ہے، ہمیں اس میں سے سمجھنا ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم دماغ کو استعمال کر یہ بتا سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں ہی اسی لیے ہمارے ہاں اچھے برے کی تمیز ہے. بالکل جی. بہت بہت شکریہ راشد صاحب، تھینک یو سو مچ. اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور مجھے امید ہے کہ ہمارا جو یہ شو دیکھ رہے ہوں گے اور جو ادب سے جن کا لگاؤ ہوگا، چاہے وہ ینگ جنریشن کیوں نہیں، آج کل کے لوگوں کے حساب سے انہیں پتہ چلے گا کہ ادب کو اگر آپ نے اپنے اندر سمانا ہے تو آپ کو ایک بہترین رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، چاہے وہ آپ کے اپنے بڑوں سے ملے آپ کو یا پھر مطالعہ کر کے آپ کو مختلف کتابوں سے اور شعرا سے ملے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.